السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور خیریت سے ہیں۔ اب تک بہت سارے کیسز ہم رپورٹ کر چکے جس میں بچیاں اغوا ہوئیں یا پھر لاپتہ ہوئیں۔ یہاں کراچی میں خاص طور پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ ایک ایشو بن چکا ہے، اور ایسی صورت میں وہ شخص جو کہ پولیٹیکل وکٹم ہو وہ پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اس کی مدد نہیں کر رہے ہوتے۔ میں عمومی طور پہ بہت زیادہ سیاسی معاملات میں اپنی رائے بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن بعض کیسز ایسے ہیں جس میں بات کرنا ضروری ہوتی ہے۔ کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا گزشتہ روز صبح۔ پاکستان تحریک انصاف کے کراچی کے جو سوشل میڈیا ہیڈ ہیں وہ اپنے گھر سے نکلے اور اس کے بعد ابھی تک وہ واپس نہیں پہنچے ہیں، اور ان کے واپس نہ پہنچنے کی وجہ سے یقینی طور پہ ان کے گھر والے پریشان ہیں، ان کے دوست احباب پریشان ہیں، اور ان کی تلاش کے لیے ابھی تک کوئی بہت زیادہ کام جو ہے وہ پولیس کی جانب سے نہیں کیا گیا ہے۔ ارشد صدیقی ان کا نام ہے اور سوشل میڈیا ہیڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ بلا لیجئے ان کو، معذرت کچھ گیسٹ بھی آ گئے ہیں۔ تو وہ لاپتہ ہوئے ہیں کراچی سے۔ کل جب یہ لاپتہ ہوئے ہیں اس کے بعد سے ان کے گھر والے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں ہے۔ کل رات گئے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے بعض رہنما، پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز، یہ تمام لوگ ارشد صدیقی کے بھائی کے ہمراہ یہ گئے۔ محمود آباد تھانہ ہے کراچی کا، وہاں جا کر انہوں نے یہ اپلیکیشن آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ اپلیکیشن پولیس کو دی کہ جی یہ شخص لاپتہ ہے اور اس کو تلاش کیا جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پولیس کا کام ہے کہ وہ ایسی اپلیکیشنز کو انٹرٹین کرے اور ایسی اپلیکیشنز پر فوری طور پہ کارروائی کرے جس میں ایک پاکستانی شہری اور ایک سیاسی جماعت کا کارکن جو ہے وہ پراسرار طور پر لاپتہ ہے، اور اس کی تلاش کا کام شروع کیا جائے۔ لیکن کیا کہیے، سندھ پولیس ہے، پولیس نے جو ہے وہ اس اپلیکیشن کو ریسیو کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ یہ ایک بنیادی حق ہے کسی بھی شہری کا کہ وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے، پولیس کے پاس جائے، اپنی جو اس کی فریاد ہے وہ ان کے سامنے رکھے اور پولیس اس پر قانون کے مطابق عمل کرے۔ کسی کو تلاش کرنا ہو تو تلاش کرے، کسی کو گرفتار کرنا ہو تو گرفتار کرے۔ لیکن کیا کہیے، کراچی پولیس کی سردموری نہیں ہے، بلکہ یہ وہ معاملات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ پولیس میں سیاسی مداخلت بے تحاشا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے رائیولز ہیں، اور بے تحاشا بیانات ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ صبح دوپہر شام دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ بے تحاشا سخت بیانات ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں۔ کل میں سن رہا تھا ٹی وی پہ غالباً رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ جی اب جو ہے وہ سیاست دشمنی کی حد تک لے جائی جا چکی ہے۔ انہوں نے عمران خان کا نام لیا کہ انہوں نے وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن ایک عام سیاسی کارکن، یہ تو بڑے لوگ ہیں، ایک عام سیاسی کارکن بیچارہ جو بہت امیر نہیں ہے، جس کے پاس وسائل بے تحاشا نہیں ہے، وہ کسی کو اپنا لیڈر مان کر اس کے حق میں کوئی بات کرتا ہے، اس کی تنظیم سے جڑ کر اس تنظیم کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو یہ آئین اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے رہنما کو بھی چنے، اس کے حق میں ووٹ بھی کرے، اس کے حق میں بات بھی کرے، اس کے حق میں آواز بھی بلند کرے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کا کام کرے کہ جی اپنا رہنما بھی چن لے اور اس کے حق میں بات بھی کرے اور اس کو پھر اس کے لیے کام بھی کرے اور اس کے بعد اس کو لاپتہ کر دیا جائے، تو پھر یہ حکومت وقت اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ایک عام شہری جو کہ اغوا ہوا ہو یا پھر لاپتہ ہوا ہو اس کی تلاش کے لیے کام شروع کیا جائے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہو رہا۔ میں ظاہر سی بات ہے کیونکہ ابھی تک پولیس نے اس کیس کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا ہے، تو ہم بھی بہت زیادہ کام اس پہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کنڈیم کرتے ہیں اور ایس ایچ او کی موجودگی کو انشور کریں صبح، یا کہ یہ پراپرلی داخل ہو سکے ہماری اپلیکیشن۔ ادروائز پھر ہم ڈیفینیٹلی ہماری جو لائر ٹیم ہے جو کرمنل سائڈ کو دیکھتی ہے وہ جو ریلیونٹ کورٹ ہے وہاں پہ ہم جائیں گے اور ہم ریکویسٹ کریں گے کہ عدلیہ کو کہ ارشد صدیقی کو اور ان کے گھر والوں کو انصاف دلایا جائے۔
یہ رات گئے کے مناظر ہیں، یہ جو گزشتہ شب گزری ہے، اس میں یہ تھانے کے باہر موجود، تھانے کے اندر کوشش یہ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے پولیس جو ہے وہ اس درخواست کو وصول کر لے اور ایک ریسیونگ جو ہے وہ دے دے تاکہ یہ رجسٹر ہو جائے کہ ایک شہری، کراچی میں رہنے والا پاکستانی شہری، ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ مسنگ ہے۔ اب وہ لاپتہ ہے یا اغوا ہے یا کسی ادارے کی تحویل میں ہے، یہ چیز تب رجسٹر ہوگی جب کسی تھانے میں اس درخواست کو ریسیو کر لیا جائے گا، لیکن پولیس اس چیز کو رجسٹر نہیں کرنا چاہتی۔ یہ حیران کن بات ہے اور یہ کسی بھی پاکستانی شہری کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف بھی مقدمہ ہونا چاہیے، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ پولیس کا کام ہے سرو کرنا، پولیس کا کام ہے شکایت وصول کرنا اور شکایت کی جانچ پڑتال کرنا، شکایت کے درست ہونے کی صورت میں شہری کی شکایت کا ازالہ کرنا، اور اگر ازالہ نہیں کر سکتی تو پھر کم از کم اپنی ناکامی تسلیم کرنا۔ خیر، یہ پولیٹیکل معاملات ہیں اور پولیٹیکل معاملات میں اس قسم کی صورتحال بہت کامن ہے۔ ہمیں میرے خیال سے میری ذاتی رائے ہے کہ اس حوالے سے بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ پولیٹیکل ریولری میں لوگوں کو لاپتہ کیے جانے کا سلسلہ رکنا چاہیے، اور وہ لوگ جو کسی شخص کو اپنا لیڈر مان لیں، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی عمران خان کو اپنا لیڈر مانے، کوئی اگر نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہے یا آصف علی زرداری صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہے یا سراج الحق صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہے یا فضل الرحمان صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہے، جس پولیٹیکل پارٹی سے وہ اٹیچ ہونا چاہتا ہے یہ اس کا بنیادی حق ہے، اور اگر ایک شخص حکومت میں آئے تو اپنے رائیولز کو اور ان لوگوں کو جو کہ اس کے خلاف بات کر رہے ہوں ان کو لاپتہ کیے جانے کے سلسلے پہ کم از کم ہمیں بات کرنی چاہیے، اس کو روکنے کے لیے اس پہ اقدامات کرنے چاہیے۔ بہت بڑی بڑی خبروں کے درمیان یہ چھوٹی سی خبر دب گئی۔ عمران خان صاحب کا کورٹ میں جو ہے وہ آج معاملہ ہے اور وہاں سنوائی ہو رہی ہے۔ مین اسٹریم میڈیا کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ایک چھوٹے کارکن کے لاپتہ ہونے پر بہت آواز اٹھا سکے۔ چھوٹا کارکن ہے، بڑا لیڈر نہیں ہے، ایم این اے نہیں ہے، ایم پی اے نہیں ہے، سوشل میڈیا ہیڈ ہے کراچی کا، غریب آدمی ہے، محمود آباد جیسے غریب علاقے میں رہتا ہے، کوئی لیوش لائف گزار نہیں رہا ہے، وہ لاپتہ ہے تو اس پر بات نہیں ہو رہی۔ لیکن اسی پارٹی کے جو ہیڈ ہیں ان کی کورٹ میں پیشی کے حوالے سے میڈیا کے پاس بے تحاشا ٹائم ہے۔ سارا کھیل ریٹنگز کا ہے، سارا کھیل پیسہ کمانے کا ہے۔ غیر مناسب چیز ہے، بنیادی حقوق لوگوں کے سلب کیے جا رہے ہیں اور اس کے خلاف آواز اٹھانا میرا اور آپ کا کام ہے۔ اللہ کرے ارشد صدیقی جہاں بھی ہوں جلد اپنے گھر والوں سے آن ملیں، خیر خیریت سے ہوں، اور خدا کرے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ مملکت خداداد میں یہ سلسلہ اب بند ہو، لوگوں کو پولیٹیکل رائیولریز میں اٹھا کر لاپتہ کیے جانے کے جو طریقے ہیں ان کو ختم کیا جائے، تاکہ جو قانون ہے وہ اپنا رستہ خود بنائے اور ہم ایک اچھے معاشرے کی تشکیل جو ہے وہ دینے میں کامیاب ہو سکیں۔ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے، دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کیجیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔